السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا سفر ہندوستان کے ایک مشہور زمانہ سلطان کے مقبرے تک ہے، جس کا اصل نام محمد معز الدین ابن سام تھا۔ نوجوانی میں اسے شہاب الدین کہتے تھے اور بعد میں سلطان محمد غوری کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مقبرے میں سلطان کی تدفین کب ہوئی یا یہ کہ کیا یہ سلطان کا اصلی مقبرہ ہے، اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب میں جی ٹی روڈ پر سوابا شہر کے مشرق کی جانب تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے دھمیک۔ اس قصبے کے اندر یہ مقبرہ موجود ہے، اور یہ مقبرہ پاکستان کے ایک مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1995 میں بنوایا تھا، اور اسی شہاب الدین غوری کے نام پر ایک پاکستان کا بہت زیادہ مار کرنے والا غوری میزائل بھی بنایا تھا۔ شہاب الدین غوری افغانستان کے غور میں واقع غوری خاندان سے تعلق رکھنے والے حکمران تھے، جنہوں نے 1173 عیسوی سے 1206 عیسوی تک حکومت کی۔ شہاب الدین غوری اور ان کے بھائی غیاث الدین محمد غوری نے 1203 میں اپنی وفات تک غوری سلطنت کے مغربی علاقوں پر حکومت کی، جبکہ شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کو مشرق کی طرف بڑھایا اور برصغیر پاک و ہند میں اسلامی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ شہاب الدین غوری درہ خیبر کے بجائے درہ گومل سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ملتان اور اوش شریف کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کی طرف رخ کیا اور لاہور کو 1186 میں فتح کرنے کے بعد آگے پیش قدمی کی۔ اگلا معرکہ 1191 عیسوی میں ترائن کے میدان میں پرتھوی راج چوہان اور اس کے 150 دوسرے راجوں مہاراجوں کی مشترکہ فوج کے ساتھ ہوا۔ اس جنگ میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہو کر واپس پلٹا۔ شکست کے بعد محمد غوری خراسان واپس آ گیا اور 1192 عیسوی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ہندوستان پر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ اس جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی اور سینکڑوں راجوں مہاراجوں کو قتل کرنے کے بعد پرتھوی راج چوہان کو گرفتار کر لیا اور کچھ عرصے بعد اسے پھانسی دے دی۔ اس طرح سے تمام ہندوستان پر سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت قائم ہو گئی اور آگے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اپنی موجودگی کو مشرق میں بنگال اور بہار کے شمالی علاقوں تک بڑھا دیا۔ 1203 عیسوی میں غیاث الدین محمد غوری کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری فیروز کوہ کے تخت پر بھی فائز ہوئے اور غوری سلطنت کے سب سے بڑے سلطان بن گئے۔ دھمیک کے مقام پر جو ضلع جہلم کی تحصیل سوابا سے تقریباً 13 کلومیٹر مشرق کی جانب ہے، بہت خوبصورت مزار ہے، جس کے باہر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر اور غوری میزائل کا ماڈل نصب کیا گیا ہے۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی شاندار، چار کونوں پر بہت خوبصورت دریاں بنائی گئی ہیں اور اس کو بہت اعلیٰ طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ یہ اندر چاروں طرف دروازے، اگر دروازے کھولیں تو بالکل سامنے مزار ہے، جہاں لوگ آتے ہیں مزار پر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہندوستان سے واپس جاتے ہوئے شہاب الدین غوری کو 15 مارچ 1206 عیسوی میں اسی دھمیک کے مقام پر دریائے جہلم کے کنارے اسماعیلی شیعہ سفیروں نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ شام کی نماز ادا کر رہے تھے۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد اس کے ایک جرنیل قطب الدین ایبک نے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا اور ہندوستان پر باقاعدہ دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ساتھ ہی خاندان علماء کی بھی بنیاد رکھی۔ یہ جگہ سلطان شہاب الدین غوری کی جائے شہادت ہے۔ قتل کے بعد اس کی باڈی کے اندر کی لاشوں کو یہاں دفن کر دیا گیا تھا، جبکہ جسم کو غزنی منتقل کر دیا گیا تھا۔ اصل مقبرہ غزنی میں ہے، قبر بھی وہیں موجود ہے۔ یہاں اس کے جسم کی اندرونی لاشوں کے اوپر ایک قبر بنا دی گئی تھی، بعد میں اس کے اوپر آج کل ایک مقبرہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ حقیقت واضح نہیں ہو سکی کہ اس جگہ یعنی جائے شہادت پر اتنا عظیم و شان مقبرہ کیوں تعمیر کرایا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔